बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, सुबह दरख्शां का आगाज़ हमेशा हम दरख्शां मौज़ूआत से करते हैं, लेकिन बाज़ दिन यकीनन बहुत दरख्शां होते हैं, बहुत ताबा होते हैं, बहुत मुक़द्दस होते हैं, इसलिए कि वो ऐसी हस्तियों से वाबस्ता होते हैं कि जिनके लिए ये कायनात बनी है, और जिनके लिए ये कायनात बनी उन हस्तियों की बात होगी तो उस दिन ये कायनात भी वजद में होगी, सुरूर में होगी, झूम रही होगी, कैफ़ में होगी और यकीनन एक पुरलुत्फ़ कैफियत में होगी। आज का दिन भी ऐसा ही है। 10वें लाले विलायत हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो 10वें इमाम हैं आइम्मा इस्ने अशर में से, उनकी विलादत का दिन है। तमाम आलम इस्लाम को, और लेकिन क्योंकि इन आइम्मा की जो तालीमात हैं पूरी इंसानियत के लिए, तो तमाम इंसानियत को, और क्योंकि मासूमीन वजह तख्लीक़ कायनात हस्तियाँ हैं, ये वो नूर है कि जो पहले बना, तो पूरी कायनात को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप की ज़िंदगी पर, आपकी सीरत पर, आपके फ़ज़ाइल पर बात होगी। आज हमारी खुशकिस्मती के बहुत ही काबिल मेहमान जो अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब मौजूद हैं। आप बहुत से टीवी चैनल्स पर तशरीफ़ लाते हैं और आवाम को बहुत मुस्बत रहनुमाई फ़राहम करते हैं और आइम्मा तहरीन की सीरत से रूशनास करवाते हैं, दीनी मारिफ पर और मासिर हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। जी, हमारा सलाम हो आपको और हमारे ऑडियंस को। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो नौजवान हैं लेकिन गहरा इल्म रखते हैं और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार हैं और बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद तलहा अलवी साहब, बेहद शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का भी, और हम खुशकिस्मती समझते हैं कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स, ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे दानिश्वर, ऐसे उलमा हमारे साथ हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब, हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर बहुत ही सख्त दौर था और आलम इस्लाम को उस वक्त ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत थी कि अगर वो ना होती तो शायद इस्लाम बहैसियत मजमूई खुदा न खास्ता डाइवर्ट हो जाता। रसूलुल्लाह की मेहनतें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मेहनतें, सहाबा इकराम की मेहनतें सब खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाती। उस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ज़बान अक़दस से हम कुछ फ़ज़ाइले इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम पहले सुने और फिर हमारे पास वक्त होगा बाकी सीरत पर गुफ्तगू तो जारी औज़ु रहेगी। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि हज़ार बार बिशोयम दहान ज़े मुश्क गुलाब वाह, हनूज़ नाम तो बुरदन कमाल भी अदबी। हाँ, बेशक बेशक। कहाँ हम जैसे सरापा ख़ता और कहाँ वो पाक हस्तियाँ, उनके फ़ज़ाइल ज़ाहिर है किसी पाक हस्ती की ज़बान मुबारक से हो तो जचते हैं, बिल्कुल और हमारी जैसी मसलन गलाज़त ज़दा इंसान की ज़बान पर जो भी कहेंगे वो उनके शायान शान नहीं होगा। बेशक, लेकिन आप ऐसी और शख्सियत जब हज़रत बयान करेगी तो यकीनन हम सुलेमान की खिदमत में चूंटी ने कोई हदिया पेश किया था, तो हज़रत सुलेमान ने मुस्कुरा के कहा वो कोई टिड्डे का पर या कोई ऐसी चीज़, जी जी तो कहा हदिया लेके आए हो, ज़रा यानी क्या कहते हैं मज़ाहिया या तंज़िया अंदाज में। तो चूंटी ने महसूस किया और उसने जवाब, कहते हैं कि जवाब दिया कि इन्नल हदाया अला क़द्र मुहदीहा, हाँ हाँ कि गिफ्ट जो है वो हदिया पेश करने वाले के हिसाब से होती है, जिसे दिया जाता है उसके हिसाब से नहीं। हाँ, वाह 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 वाह, तो जो कुछ हम अर्ज़ करेंगे वो अपनी हैसियत के मुताबिक होगी। बेशक। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका वजूद मुबारक, उसकी कई जहतें हैं। सही, एक जहत तो ये है कि आप पैगम्बर हैं, आपने एक नया पैगाम
नया दीन, नया आइन, नई शरीयत लेके आए हैं। दूसरी जहत जो है वो ये है कि आप हाकिम भी हैं उम्मत इस्लामी के। आपने मदीना में हुकूमत कायम की जी जी, और आप हुक्मरान रहे, बिल्कुल सही। और आपकी इताअत बाकी तमाम रिआया के ऊपर इस जहत से भी वाजिब थी कि सही। आप एक हाकिम हैं। तीसरी जहत जो है वो आपकी मानवियत और पाकीज़गी है और खुदा तक बंदों को पहुंचाने का ज़रिया बनना, वास्ते फैज़ इलाही होना। इन तमाम जहतों में से एक जहत जो कि दीन खुदा से लेके लोगों तक पहुंचा देना, ये जहत नबूवत है। चूँकि दीन कामिल हो चुका था, अब किसी और नए नबी को आना नहीं था, बिल्कुल सही। लिहाजा इस जहत से तो कोई आपके जानशीन नहीं है। यानी यानी खुदा से दीन लेके लोगों को पहुंचाने वाली बात ख़त्म कि ला नबी या बादी, पैगम्बर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नहीं है, बेशक। बाकी तमाम जहतें अपनी जगह ज़रूरत के तौर पे थीं। वाह वाह, बेशक बेशक। ठीक है, आप जज भी थे, लोगों के इख्तलाफात में फ़ैसला भी करते थे, आप हाकिम भी थे, आप उम्मत के आमाल के शाहिद भी थे, और आप वास्ते फैज़ इलाही भी थे। वाह वाह, तो ये इन तमाम जहतों से फ़ी ज़माना कोई फ़र्द होना चाहिए कि जो पैगंबर के ये जहतें हैं, इन जहतों को पूरा करे। और वो कुरान की एक आयत भी इसकी तरफ इशारा कर रही है कि इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। हर कौम के लिए एक हादी है। ज़ाहिर है वलिकुल्लि कौमिन हाद के क्या मानी? वलिकुल्लि कौमिन हाद के मानी खुदा की तरफ से हर कौम के लिए एक हादी है। वरना लोग अगर किसी को अपने लिए हादी बनाते हैं तो उसका जिक्र कुरान में क्यों आएगा? लोग जो बहुत सारे ट्रंप के बारे में जिक्र थोड़ी आएगा जी, इसका तो जिक्र नहीं आएगा। लेकिन खुदा की तरफ से जो हादी है वो ये है। वाह वाह वाह। इस जहत से बाद हमारे अहले कलम ने इस्बातुल हुदात के नाम से किताब लिखी और उसमें उन हादियों के बारे में जो पैगंबर से हदीसें आई हैं उन सबको जमा किया है कि पैगंबर के बाद कौन हादी होगा, उसके बाद कौन हादी होगा, उसके बाद कौन हादी होगा। और हुस्न इत्तिफाक है कि जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनके अलकाब बरजस्ता में से एक इमाम हादी है। बेशक बेशक, इमाम अली बिन मोहम्मद अन्नकी अल-हादी। वाह वाह। तो आपकी शख्सियत उनमें से एक है जो पैगंबर अकरम लोगों के लिए जज थे, ये भी अपने ज़माने में लोगों के लिए जज थे। बेशक। और पैगंबर अकरम हाकिम थे, उनकी इताअत वाजिब थी। खुदा के निज़ाम के मुताबिक अपने ज़माने में ये हाकिम थे और इनकी इताअत लोगों पर वाजिब थी। वाह। उसी तरह से पैगंबर वासिते फैज़ इलाही थे। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहि अफ़ज़लुस्सलात वस्सलाम भी वासिते फैज़ इलाही थे अपने ज़माने में। वाह। यहाँ पर मैंने दो तीन जहतें जिक्र की, उनमें एक है हुकूमत। जी जी। बाकी जहतों में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सही बात। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि वो शाहिद आमाल उम्मत हैं, इसका कोई और मुद्दई नहीं है। वाह वाह। कि मतलब कोई हुक्मरान ये कहे कि मैं उम्मत के अमाल का शाहिद हूँ, किसी ने ऐसा कोई इद्या नहीं किया। लिहाजा रकाबत वहाँ नहीं है, रकाबत हुकूमत में थी। लिहाजा आपके ज़माने में जितने अब्बासी हुक्मरान थे वो चूँकि खुद हुकूमत में थे, लिहाजा इनको अपना रकीब समझते थे। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई हैं वो उन हुक्मरानों की तरफ से आई हैं। ज़ाहिर है वो इनको अगर हुक्मरान मानते तो फिर उनकी हुकूमत तो ख़त्म थी। बिल्कुल सही। उनको तो घर में बैठना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप को हुक्मरान समझते थे। और चूँकि हुक्मरान समझते थे इसलिए उनको ये खौफ लाहिक रहता था कि कहीं लोग इनकी तरफ ना जाएं। वाह वाह। और आपको मदीना से सामर्रा की तरफ बुलवाने में एक अहम आमिल भी यही बात थी कि सामने नज़र में रखें उनको। कि वहाँ के जो मदीना में जो आपके कारिंदे थे और जो मजहबियात को देखने वाली शख्सियत, उसका नाम भी मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है, वो उनकी इमाम जमात भी थे मदीना में। उनकी तरफ से मुसलसल रिपोर्टिंग हो रही थी मुतवक्किल को कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी हुकूमत मुस्तहकम रखें हिजाज पर, तो फिर अली इब्न मोहम्मद को
यहाँ से निकाल लीजिए। जी अगर आप इजाज़त दें एक सवाल, थोड़ा सा जी इसको जी कंप्लीट करो, जी थोड़ा जी सा, जी थोड़ा जी सा। जी 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 करें। कि इसलिए कि हम देख रहे हैं कि लोग, हुकूमत आपकी है, लोग इनकी इताअत करते हैं, लिहाजा इनको अपने मातहत रखिए। इस बिना पर मुतवक्किल ने तकरीबन 33 हिजरी में, 20 हिजरी में तो आप मनसब इमामत पे फाइज हुए हैं, 33 हिजरी में इनको मदीने से अपने पास बुलवाया। अब आप फरमाइए। जी 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 मैं एक क्वेश्चन जो आप ही की बात से निकला है, मैंने अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, आप ही की बात से जनाब मौलाना मोहम्मद तलहा अलवी साहब से कहूँगा। जनाब मौलाना मोहम्मद तलहा अलवी साहब, बहुत सारे मौज़ूआत इमाम नकील इस्लाम से एसोसिएटेड हैं। कुछ हमने परसों प्रोग्राम जो शहादत पर हुआ उसमें ज़िक्र हो गया, और नाज़रीन वो प्रोग्राम हमारे लिंक पर भी मौजूद होते हैं। तो इमाम नकील इस्लाम की परसों शहादत का प्रोग्राम, उसमें भी हमने बहुत से आस्पेक्ट बयान किए। तो उसके बजाय जनाब मौलाना के सवाल से मेरे जहन में एक सवाल आया, और आप अगर उसकी तायद करेंगे तो तारीख़ी हक़ाइक़ के बिना पर, आगा साहब ने हज़रत इमाम अली नकील इस्लाम या आइमा की कई जहतें, रसूल पाक की कई जहतें बयान की, और उसमें फिर बताया कि नबूवत तो ख़त्म हो गई क्योंकि कोई नया दीन आना नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह की बाकी जहतें बरकरार रहीं। आगा साहब की बात से ये सामने बात आती है कि बाकी जहतों में सिवाय हुकूमत के बाकी कोई इख्तलाफ नहीं है, कि अपने वक्त के सबसे बड़े जाहिद, अपने वक्त के सबसे बड़े मुत्तकी, अपने वक्त के सबसे बड़े फ़क़ी, अपने वक्त के सबसे बड़े इबादत गुज़ार, अपने वक्त के सबसे बड़े सखी, ये आइमा तहरीन थे। लेकिन मैं एक और बात आगे चल के कहूँ कि देखें, बनी उमैया बनी अब्बास का दौर तो आया चला गया। मुझे अब बताइए, अहले तशय्यो का कोई आलिम, तारीख़ दान, इल्म कलाम का माहिर, सीरत निगार, वो ले लें अहले सुन्नत का, मुझे ये बताइए कौन है जो ये कहेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वक्त में अब्दुल मलिक बिन मरवान या मरवान को होना चाहिए था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं? या मुझे बताइए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के वक्त कौन तारीख़ नवीस ये कहेगा कि हुक्मरान वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ही होना चाहिए था, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम नहीं, या इमाम जाफ़र सादिक के? तो ये भी अब कंट्रोवर्सी नहीं रही, इस तनाज़ुर में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आइम्मा अहले बैत अतहार की अगर हम सीरत का मुतालिया करें तो अहले तशय्यो हों या अहले तसन्नुन हों, उस दौर में भी अगर हम देखें तो ज़ाहिरी खिलाफत के एतबार से अहले तसन्नुन तरजीह तो बाज़ अफराद को देते हैं, लेकिन मकाम मर्तबा के लिहाज से, इल्म फ़ज़ल के लिहाज से, जैसे किबला ने फरमाया, आइम्मा अहले बैत अतहार को तमाम असहाब पर भी और अशख़ास पर भी फ़जीलत हासिल है। वाह वाह। और अगर हम सियासी एतबार से भी देखें तो वो इन आइम्मा को अहल समझते हैं कि ये आइम्मा बिल्कुल अहल हैं, हक़दार हैं। लेकिन बाज़ हालात व वाक़यात के पेश नज़र आइम्मा ने भी किसी हिकमत के तहत अगर ख़ामोशी इख्तियार किया तो वो भी एक हिकमत के तहत है। लेकिन अगर हम बाद में देखें इमाम सज्जाद से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, तो अहले सुन्नत में कोई भी ऐसा नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कोई नासबी हो तो अलग बात है। तमाम आइम्मा अहले बैत ही को उन हुकूमतों का अहल समझते थे, उनके फ़ज़ाइल के एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, उनकी सियासी बसीरत के एतबार से। तो ऐसा कोई भी अहले सुन्नत में भी, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में ऐसा शख्स नहीं है जो इन आइम्मा को माअज़ल्लाह नाअहल समझता हो इमामत के लिए, यानी कि सियासी एतबार से। इल्मी एतबार से तो सारे ही उनको मानते हैं, लेकिन इमाम सज्जाद से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सब इस बात के कायल हैं कि ये आइम्मा अहले बैत खुदा के फ़ज़ल करम पर हुकूमत के अहल भी हैं, हक़दार भी हैं। बस लोगों का उस तरह इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ तो एक अलग बहस है। बेशक बेशक, लेकिन सब इनको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, बहुत बहुत खूबसूरत। जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब, अब बातें, चीज़ें, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात पर आ जाएँ, लेकिन फिर क्वेश्चन मेरा पस मंज़र के साथ ही शुरू होगा कि तारीख़ नबीस और सीरत निगार काफ़ी हद तक चलें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तो काफ़ी ज़िक्र होता है कि किस तरीके से इल्म फैलाया। हम एक और प्रोग्राम खालिस आइम्मा तहरीन के इल्म पर करेंगे, उसमें ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की सीरत के पस मंज़र के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अब सहीफ़ा कामिला, इस पर काफ़ी बात हो जाती है।
اس کے بعد پھر امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق کے علم اور شاگردوں پر. لیکن جو باقی آنے والے آئمہ ہیں ان کا دور جس قدر گمراہی میں جا رہا تھا، اس میں ان آئمہ کی سیرت کا زیادہ کسی کو نہیں پتا. جیسے آج امام علی نے علیہ السلام، ان کا دور جس طرح ڈیویشن ہو رہی تھی اسلامی تعلیمات سے، آپ نے اس کو روکا اور کیا معجزے کیے. مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد آپ سے انشاءاللہ یہ سوال. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. 10ویں لال ولایت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، ان کے 10ویں جانشین روحانی طور پر، علمی طور پر. اور ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، چاہے اہل تشیع و اہل سنت ہوں، کہ معاشرے کی زمام اور معاشرے کی باغیں اپنے ہاتھ میں لینے کے حوالے سے بھی ائمہ طاہرین کی جو اطاعت ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. میں نے وقفے سے قبل سوال کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک کافی حد تک تاریخ نویسوں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن جو بعد میں آنے والے ائمہ ہیں ان کا دور کم پرآشوب نہیں تھا. باہر کے جو فکر اور فلسفوں کی یلغار تھی، اندر سے ڈیویشن تھی. اچھا، ایک اور وقت ایک اور چیز بھی ان ائمہ کے دور میں کہ ناسبیت اور غلب، یہ بھی اپنے عروج پر تھا، اس سے بھی عالم اسلام کو بچایا. اتنی ساری چیزیں ہیں، فرمائیے. آپ نے بہت اچھا سوال پیش کیا ہے. اہل البیت علیہم السلام کو جو علوم بذریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تھے، ان علوم سے فیضیاب ہونے کے لیے ماحول کبھی تھوڑا سا سازگار رہا اور کبھی وہ ماحول سازگار نہ رہا. اب آپ غور کریں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام، باقی ائمہ علیہم السلام سے، حضرت علی کے علاوہ باقی ائمہ علیہم السلام سے آپ کو فضیلت حاصل ہے. جی. لیکن احادیث کی تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے احادیث زیادہ مروی ہے اور منقول ہے. بالکل. اسی طرح حضرت امام باقر سے بھی اور حضرت امام رضا سے بھی. یعنی ان 12 اماموں میں جن سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں وہ یہ 3 ہستیاں ہیں، حضرت امام رضا اور امام جعفر صادق اور امام محمد باقر. بالکل. باقی ائمہ سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں، بعض ائمہ سے تو بہت ہی کم ہیں. ان میں ایک خود امام علی النقی بھی ہے کہ ان سے کم حدیثیں مروی ہیں، لیکن جو مروی ہیں وہ بہت کارگشا اور راہ گشا ہیں. یعنی بہت کنٹروورشل موضوعات سے متعلق آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے جوابات دیے، اس کی وجہ سے بعض تنازعات جو ہے وہ صاف ہو گئے. بہت اہم، یعنی عقائد کے حوالے سے بہت اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام رضا کے حوالے سے اس وجہ سے آپ سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں کہ آپ کو بلوایا گیا تھا ایز اے جانشین، تو کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں کم تھیں. اس وجہ سے حضرت کو ان فیوزات کو پہنچانے کا موقع بھی ملا، تو آپ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہو گئیں. آپ کو عالم آل محمد کہتے ہیں، آپ کہلاتے تھے. اور بلکہ آپ کے بعد میں آنے والے تمام ائمہ کو ابن رضا. جی، وہ باقی امام محمد تقی کو ابن الرضا ہی کے نام سے مشہور ہے. جی، بہت بڑی اہم بات ہے یہ. جی. اسی طرح سے مثلا حضرت امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، آپ کا دور آپ کا دور، ایک منٹ یہ دوبارہ کر یہ ایڈٹ کر لیجیے گا. جی، آپ کا دور. حضرت امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا دور اموی دور خلافت کا یعنی آخری ایام تھے، ان کے دور خلافت کے آخری ایام تھے، اور ظاہراً حکومت کے اوپر سے ان کی گرفت جس طرح سے پہلے تھی اس طرح سے باقی نہیں رہی تھی. اس گرفت کے ڈھیلے ہونے کے نتیجے میں ائمہ علیہم السلام کو تھوڑی سی فرصت ملی کہ وہ علوم لوگوں تک پہنچائیں. امام باقر العلوم کے جن کا لقب ہی باقر ہے، یعنی علوم کو شکافتہ کرنے والی شخصیت، آپ نے واقعاً شکافتہ کیا. اور پھر آپ کی اسی یعنی تیار کردہ بیس کے اوپر ہی بنیاد رکھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اور زیادہ لوگوں کو فیوزات نبوی پہنچا دیا، یعنی علوم پہنچا دیا. تو ان میں آپ
का दौर हुकूमत के आखिरी अय्याम जो है वो अब्बासियों का था, और अब्बासी अभी अभी आए थे, वो जब तक वो अभी आ रहे होते हैं तब भी हुकूमत कमज़ोर होती है। बिल्कुल तो वो कमज़ोर हुकूमत जो है इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही थी, इस वजह से इनसे ज़्यादा अहादीस जी। मनकूल हैं। और उसके बाद जब देखा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से एक जम गफ़ीर यानी आपकी तरफ माइल हो रहे हैं, आपसे फ्यूज़ात हासिल कर रहे हैं, उलूम हासिल कर रहे हैं, तो आपके बाद आपके फ़र्जंद इमाम मूसा इब्न जाफ़र के लिए वो माहौल न रहा, उनके लिए सख्तियाँ आ गई। फिर इमाम रज़ा के ज़माने में कुछ थोड़ा सा वलायत अहदी की बात आ गई, तो आपको थोड़ा सा माहौल मिल गया। इमाम मोहम्मद तक़ी के ज़माने में फिर सख्तियाँ आ गई और आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो जेल में रहा है, तो अब सख्तियाँ आ गई। तो सख्तियों की वजह से आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, इल्मी इन्वायरमेंट कि जो आप लोगों तक पहुंचा देते। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी उसी तरह की थी, सख्तियों में थे। आपके ज़माने में आपसे इल्म कलाम के मौज़ूआत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। जी, और ये बड़े अहम हैं क्योंकि अकायद ही होते हैं ना जिसकी बुनियाद पे जी बिल्कुल। मकतब जो है बनता है। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जिन अकायद के मसाइल को, मैं एक आम आदमी के अल्फाज में कहूँगा, जिन मसाइल को सीधा किया, उसके बाद फिर आलम इस्लाम में वो कजरवी एक बड़े पैमाने पे नहीं आई। और वो मैं असल में खुद बयान नहीं करना चाहता, आपसे सुनेंगे क्या। अगर हजरत ने सीधा न किया होता, आपके उसी लफ्ज़ को मैं जी 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 सीधा न किया होता, तो खुदा जाने अभी इस वक्त हम किन किन मसाइल के शिकार हो। अच्छा, वो हम आपसे ना, मैं जब तलहा साहब से वापस आऊँगा ना तो फिर मैं वो सवाल करूँगा ताकि नाज़रीन को पता चले कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हम पर क्या एहसानात हैं कि उन्होंने एक बिगड़ते हुए अकायद के हवाले से मुआशरे को किस तरह सीधा किया। जनाब मोहम्मद तलहा अलवी साहब, अब वाक़ईन ज़माना चेंज हो रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, उससे पहले प्रिंट मीडिया और अब सोशल मीडिया, कि लोगों को मालूम हो रहा है कि आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने किस तरह से दीन को बचाया। और यही वो शख्सियात हैं कि जिनसे हमें उलूम हासिल करने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें क्योंकि शिया सुन्नी की भी कोई बात नहीं रही, तो एक फ़ायदा ये हो रहा है कि शिया सुन्नी यानी तमाम मकातिब, और ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, इंडिया की बात हो, अरब की बात हो, यूएई की बात हो, मिस्र की बात हो, तमाम आलम इस्लाम करीब हो रहा है इन आइमा के तवस्सुत से। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम आइमा अहले बैत अतहार की इस सीरत का मुतालिया करें तो एक दौर तो वो था कि जब नासबियत अपने उरूज पर थी, बनु उमैया का ज़माना है, बनु अब्बास का ज़माना है, तो आइमा को जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर तकालीफ़ दी गई, मुसीबतों से वो दो चार हुए। आज के ज़माने में देखें तो आइमा फ़िज़िकली हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके अज़कार, उनकी मोहब्बत से भी हमें रोका जा रहा है। लेकिन अब अगर हम दौर देखें, जैसा कि आपने भी फरमाया कि लोगों ने जब आइमा की सीरत का मुतालिया किया, उलमाए हक़ को सुना, तो हकीकतन उन आइम्मा अहले बैत अतहार को खुदा के करीब पाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब पाया। और जिन इल्ज़ामात की वजह से उम्मत को दूर किया जा रहा था इन आइम्मा से, वो सारे बेबुनियाद साबित हुए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि अब पूरी दुनिया इन आइम्मा अहले बैत अतहार के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद भी हो रही है। इनके इल्म, अगर हम अहले तसन्नुन, अहले तशय्युअ के मसादिर को देखें तो ख़ुद हमारे सुन्नी उलमा ने भी शिया मसादिर से इस्तिफ़ादा करके आइमा की सीरत, उनके अक़वाल, उनकी अहादीस से इस्तदलाल किया है। ख़ुद हमारे उस्ताद ने जो गुलदस्ता अहले बैत किताब लिखी है, मुफ्ती तारिक जमील साहब, क्या बात है, उन्होंने शिया रिवायात से आइमा के फ़ज़ाइल, यानी दोनों लिखी हैं, बिल्कुल, और गुलदस्ता अहले बैत के नाम से गुलदस्ता कमाल, उसमें आइमा की सीरत, फ़ज़ाइल और तो शायद उस किताब का मैंने सुना सेकंड एडिशन भी आ गया, काफ़ी एडिशन उसके आ गए। मैंने पहला एडिशन लिया था और वाकई पढ़ने की किताब है। तो उसके अंदर भी अगर हम देखें, और भी हमारे अल्लामा साइम चिश्ती साहब हैं, इसके अलावा और भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा को देखें तो आइम्मा अहले बैत अतहार पर इल्मी, फ़िक्री, उनकी सीरत के हवाले से जो काम हुआ है, अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि वो सारी की सारी बातें, हमें उसका कोई तारीख़ी सबूत नहीं मिलता जो नासबियत ने उनकी तरफ बातें मंसूब की हैं, तो बिल्कुल लोग उनसे मुतासिर हो रहे हैं, उनके इल्म फ़ज़ल से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी सीरत से। और सबसे बड़ी बात अगर मैं अर्ज़ करूँ, इन आइम्मा ने, और स्पेशली इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मैंने ख़ुद पढ़ा भी,
تعلق معلّہ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث روایت کی ہیں اور جو ان کی زندگی سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ خدا کے کتنے قریب تھے. بندہ مومن اگر امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کے ان واقعات کا ہی مطالعہ کر لیں وہ کبھی خدائے ذوالجلال سے بے نیاز نہیں ہو واہ سکتا. واہ واہ. جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب، آپ بڑے عرصے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اس لیے بعض سوال میں بڑے کرٹیکل آپ سے کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں آپ ٹیکل کریں. مجھے وہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نا کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. تو یہاں بہت سے مناظرے ہوتے تھے جس میں ایک طرف شیعہ مناظر ہوتے تھے، ایک طرف سنی، اور جج جو ہے وہ انگریز ہوتا تھا اور پھر وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کس کے دلائل سے، اور وہ ظاہر ہے اپنے مطابق کرتے تھے کہ کہاں پہ کس کو انہوں نے آگے کرنا ہے اور کس کو پیچھے کرنا ہے. تو یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ لوگ یہ جان سکیں کہ بنی عباس کے دور میں، بنی امیہ کے دور میں، خاص طور پر بنی عباس کے دور میں جو وہ ڈیبیٹس کروایا کرتے تھے اس کا مقصد کیا ہوتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی وہ علمی ارتقا اور اس کے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک رحمت ٹھہرا کہ ائمہ طاہرین کو موقع ملا کہ انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور بڑی بڑی کجرمیاں دور کر دیں. بڑے بڑے مذاہب کے علماء کو، دیگر مذاہب بھی اور مسلمانوں کے بھی علماء کو ائمہ کے سامنے لایا گیا. تو مجھے بڑی یاد آ رہی ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کی وہ حدیث جو انہوں نے روایت کی امام علی نقی علیہ السلام نے. کتنے سیدھے سادے عقائد ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام نے عقائد کے حوالے سے، جس کو آپ علماء اپنے ٹیکنیکل ورڈ میں علم کلام کہتے ہیں غالباً، ہم لوگ اس کو عقائد، اتنا کام کیا کہ میں دیکھتا ہوں اگر امام علی نقی علیہ السلام کی مسائل نہ ہوتی تو کجرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں عقائد میں، جبر و قدر میں کہ انسان آزاد ہے، جو خلق قرآن کے مسئلے میں، یعنی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، لیکن آپ نے مسئلے حل کیے. فرمائیے. آپ نے جس طرح سے پوری تاریخ کی طرف اشارہ کیا کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے ادوار میں ظاہر ہے جو علماء ہوتے تھے وہ حکومتوں کے ماتحت اور ان کے حسب منشا چلا کرتے تھے. زیادہ تر آزاد علماء بہت کم رہے ہیں ہمیشہ. بالکل صحیح. تو امویوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ اعتقادات کے باب میں انہوں نے نظریہ جبر کو پروموٹ کیا تھا. جی جی جی. چونکہ ان کے لیے اچھا، یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں علامہ اقبال ہمارے لیے ایک اتھارٹی ہیں مصور پاکستان ہے. اپنے خطبات میں ایگزیکٹلی یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ عقیدہ جبر بنی امیہ کے حکمرانوں کی حکومت کو جائز قرار دیتا تھا، اس لیے انہوں نے انہیں پروموٹ کیا. جو بھی طالب علم تھوڑی سی تحقیق کا شدبد رکھتا ہے اس کے لیے واضح ہے، یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے. نظریہ جبر ان کا تھا کیونکہ ان کے لیے سوٹ کرتا تھا. اور اس کے بعد عباسیوں کا دور آیا تو انہوں نے چونکہ امویوں کو توڑنا تھا، ان کے خلاف فضا ہموار کرنا تھا، لہذا ان کے اعتقادات کے خلاف انہوں نے اعتقادات پیش کی. انہوں نے تفویض کا نظریہ اس کو پروموٹ کیا. جبر کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاعل خدا ہے. تو انسان کیا ہے، کہتا ہے انسان مجبور محض ہے. تو اگر کوئی ظالم حکمران ہے تو بس وہ تو بس یہ خدا کرتا ہے کہ یعنی ہماری حکومت جی خدا نے ہمیں دی ہے، معنی یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس بنا پر ہم جو تم پر مسلط ہیں خدا کی طرف سے مسلط ہیں، لہذا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدائی ہے. یہ رنگ یہ دینا چاہتے تھے. بالکل. عباسیوں نے اس کو توڑنا چاہا اور توڑنے کے لیے انہوں نے نظریہ تفویض پیش کیا، اور نظریہ تفویض جب پیش کیا تو نظریہ جبر پر اعتراضات پیش کیے، اور وہ اعتراضات اچھے اعتراضات تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ انسان مجبور محض ہے تو پھر قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی، انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، کیا انسان اپنے ارادہ اور کیا اختیار سے پیغمبر اور قرآن کی اطاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو اختیار تو آ گیا. آپ تو کہہ رہے تھے سب کچھ خدا کرا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جنت اور جہنم کا کیا مطلب؟ اگر انسان مجبور ہے محض ہے تو کسی کو جہنم میں کسی کو جنت میں بھیجنے کا کیا مطلب؟ بالکل خدا ہی نے کروایا ہے نا جو بھی کیا ہے.
جس نے اچھا کیا ہے جس نے برا کیا ہے وہ سارا کام خدا کا کرایا ہوا ہے، تو پھر اس جہنم اور جنت کا کیا تصور؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے اور بجا سوالات تھے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انہوں نے نظریہ قائم کیا وہ یہ تھا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے خود کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور انسان فاعل مختار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس نظریے میں عیب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں دو طرح کے کام ہیں، کچھ کام خدا کرتا ہے، کچھ کام انسان۔ خدا کے کام میں انسان دخل نہیں دیتا اور انسانی کاموں میں خدا دخل نہیں دیتا یہ ہے۔ نظریہ پھر آگے لے جا کے آدمی کو دہریت کی طرف لے جاتا ہے۔ دہریت اور شرک ہے، یہ بدترین شرک ہے یہ نظریہ بھی یعنی کوئی اچھا نظریہ نہیں ہے، جس میں نظریہ شرک کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسائل ائمہ علیہم السلام کے سامنے پیش ہوئے کہ مثلا فلاں نظریہ جبر کے قائل ہیں، فلاں تفویض کے قائل، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض، بلکہ ایک امر ہے دونوں کے درمیان۔ اب اس امر بین الامرین کی تشریح کے لیے یہ وقت اور یہ لیکن یہ کہ سوٹ نہیں کرتا اس بہت بڑے عقیدے کو آپ نے انحراف سے بچایا۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر ایک آدھ سوال آپ سے اور اسی حوالے سے کریں گے، اور امام علی نقی علیہ السلام وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ ان کی جو مسائل جلیلہ ہیں ان پر ہم ذرا زیادہ ان کو واضح کریں، کیونکہ آپ کا میلاد ہے۔ تمام کائنات کو، تمام انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام 10ویں لال ولایت، 10ویں علمی و روحانی جانشین پیغمبر، اور اپنے دور میں اسلام کی بقا کی ضمانت حضرت امام علی نقی علیہ السلام، ان کی ولادت کے موقع پر یہ پروگرام ایک مرتبہ پھر سچ ٹی وی کی جانب سے تمام عالم اسلام و عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جناب مولانا عباس وزیری صاحب موجود ہیں، جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب موجود ہیں۔ آپ وقفے سے قبل ان عقائد کی بات کر رہے تھے کہ حکمران ہیں وہ بوجوہ اپنے اقتدار کی خاطر انحراف پھیلانا چاہتے ہیں، اور اب ان کو معلوم نہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وقتی فائدے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا اور دین کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے، باقی ائمہ نے بھی، لیکن امام علی نقی کا دور کہتے ہیں نا کہ جب کوئی لسٹ بنائی جائے حکمرانوں کی تو ظلم میں، جبر میں، گھناونے کردار میں، بد کرداری میں شاید اول نمبر جس کا آئے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور کا متوکل تھا۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے اسلامی تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ آپ نے ایک عقیدہ جبر اور تفویض کے حوالے سے، یعنی وہ شرک کی حد تک تھا، عالم اسلام کو بچایا۔ کچھ اور بھی اگر آپ نے ابھی ایک مطلب بالکل روا روی میں اور اشارے میں کہا اور گزر گئے، میں اس کو تھوڑا سا جی ضرور پکڑنا چاہ رہا ہوں، اس کو، اس پوائنٹ کو خوب غور کریں۔ ہمیشہ ایک اپنے حد میں بند انسان، اپنے خول میں بند انسان اپنی حد تک سوچتا ہے، جی بالکل ہے، اور اس کے قوانین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن جو خدا رسیدہ انسان ہوتا ہے جی اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، اس نظام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جو خدا کی طرف سے اسے ملا ہے۔ نظریہ جبر بھی اپنے خول میں بند انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ تھا، نظریہ تفویض بھی اپنے خول میں بند انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ تھا۔ اس سے شاید ان کو وقتی فائدہ ملے، لیکن عالم اسلام اس سے برباد ہو جاتا۔ اگر کوئی اصلاح کرنے والا بعد میں نہ آتا تو وہ برباد ہو جاتا۔ اہل البیت علیہ السلام نے اس بربادی سے بچا، ان میں حضرت امام علی نقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ آپ سے جتنے کلامی مسائل ڈسکس ہوئے ہیں ان میں ایک یہی نظریہ یہ جبر و تفویض ہے، اور اسی طرح سے آپ سے جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں ان میں تجسیم خدا، کیا خدا جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، نظر آئے گا نہیں آئے گا، نظر آنا کس معنی میں ہے، وہ مسائل آپ سے سوال ہوئے ہیں۔ تشبیہ خدا بممکنات، یعنی خدا کو ممکنات سے تشبیہ دینا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہیں ہے تو کیوں صحیح نہیں ہے۔
اگر ممکنات سے تشبیہ دیں گے تو اس کا لازمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سوالات اتنے اہم ہیں کہ آج کا ناظرین اسے جانتے ہیں، کیونکہ ٹی وی پر، چینلز پر اور سوشل میڈیا پر وہ بہت سے مناظرے دیکھ رہے ہیں جو الحاد اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہے ہیں. تو اگر ائمہ تحریم کی تعلیمات نہ ہوتیں تو یہاں الحاد کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. پھر آپ کے اسی لفظوں میں ایک اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا اور وہ میں دوبارہ اس کو کھولنا چاہوں گا. جی جی جی. وہ یہ کہ الحاد کیوں پنپ رہی ہے؟ الحاد کیوں؟ چونکہ جو اسلام کا اور خاص طور پہ اعتقادات اسلامی کا جو روشن چہرہ ہے وہ اگر انسانوں کے سامنے نہیں آئے گا تو خود بخود الحاد اس کی جگہ لے لے گا. وہ روشن چہرہ آنا چاہیے لوگوں کے سامنے. وہ روشن چہرہ اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا ہے. آج بھی ہمارے جتنے بھی محققین ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام کے اعتقادات کو سمجھنا چاہیں تو اہل البیت علیہ السلام نے توحید کے حوالے سے کیا نظریات پیش کیے ہیں. چونکہ توحید میں بھی افراط و تفریط ہر جگہ ہے، تشیع میں بھی ہے. صحیح ہے، تشیع میں بھی افراط و تفریط ہے. اس افراط اور تفریط سے بچنے کے لیے اہل البیت کی طرف جانا ضروری ہے. اس لیے کہ نحن النمرقۃ الوسطیٰ، ہم وہ نمرقۂ وسطیٰ ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس ہماری طرف آنا چاہیے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جلدی ہم سے ملنا چاہیے. بے شک. وہ افراط و تفریط تو خود امام علی نقی علیہ السلام نے فرما دی. وہ آپ کے دور میں غلو اور ناسبیت دونوں، غلو بھی عروج پہ، ناسبیت بھی عروج پہ، اور آپ نے دونوں کو توڑا، غلو کو بھی توڑا اور ناسبیت کو بھی توڑا. اسی طرح سے امامت کے حوالے سے اور امام کے حوالے سے آپ سے ایک بہت خوبصورت متن منقول ہوا ہے اور وہ زیارت جامعہ کبیرہ کے نام سے ہے. یہ زیارت جامعہ کبیرہ در حقیقت امام شناسی کا ایک پورا نصاب ہے. بالکل صحیح بات. یعنی اس کو اگر کوئی طالب علم امامت کو سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ کو غور سے پڑھے. ہم نے پرسوں کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا اور یہ بھی کیا کہ اگر ائمہ تحریم کی معرفت چاہیے اور یہ وہ زیارت ہے جو امام علی نقی نے تعلیم دی اور کسی بھی امام کی زیارت کے لیے وہ پڑھی جا سکتے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. کچھ 2-3 بڑے اہم سوال ہیں. جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں. آپ نے دینی مدرسے میں بھی پڑھا اور آپ نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا. آپ دونوں طرح کے رجحانات سے آگئے ہیں. ابھی جو بات کی کہ اس وقت عالم اسلام کو جو چیلنج ہے خاص طور پر روشن فکری یا نام نہاد روشن فکری اور یونیورسٹیز میں، آپ خود جو میرا یہ سوال کیا جینین سوال یا جینین رہنمائی ہے کہ اگر الحاد کا مقابلہ کرنا ہے، عقائد کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ جو ائمہ طاہرین ہیں انہوں نے توحید پر کیا کہا، نبوت پر کیا کہا، اس کائنات کی خلقت پر کیا کہا، یہ پڑھنا چاہیے؟ فرمائیے گا. بالکل ضرور پڑھنا چاہیے. اس پہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل البیت کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی، خاص طور پر حدیث ثقلین کو ہی ہم دیکھ لیں کہ پیغمبر کا اعتماد ان ہستیوں پر ہے اور پیغمبر ان ہستیوں کے بہاف پر ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ان سے تمسک فرمانا ہے. جیسے کہ پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی محبت اور اطاعت کے حوالے سے. تو اگر ہم حدیث ثقلین کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ثقلین میں جو ہماری رہنمائی کی کہ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو پیغمبر اعظم کی اس حدیث پر ہی غور کر لیں کہ وہ خود ہمیں قرآن کے بعد ان ہستیوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. وہ توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، دین، کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت تو سوانے کا مطالعہ ہو، ان کی اقوال کا مطالعہ ہو، ہم ہر مسئلے کی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور ہر پریشانی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اسپیشلی میں جو مغربی تہذیب سے متاثر نوجوان ہیں ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی، اور اسپیشلی جیسے آقا نے فرمایا الحاد کا جس طرح ہم شکار ہو رہے ہیں، ہم ان ائمہ کے ان اقوال کا مطالعہ کریں، اسپیشلی امام جعفر کے مناظرے دیکھیں ملحدین کے ساتھ اور باقی ائمہ کے، تو ہمیں اس قدر خوبصورت رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور آخر میں پھر میں یہ کہوں کہ تسنن کے ہاں چونکہ روایات پیغمبر پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو پیغمبر کی اسی حدیث پہ ہم غور کر لیں کہ وہ اپنے بعد اور قرآن مجید کے بعد کن ہستیوں کی تعلیمات پر ہمارا اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ حدیث ثقلین سے بالکل واضح ہے. مجھے جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب، پورے عالم اسلام میں یہ جو دور نظر آ رہا ہے یہ حدیث ثقلین کا دور نظر آ رہا ہے.
جس طرح علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن دونوں نے حدیث ثقلین کو بیان کیا اور اس کی تشریح کی، اب پورا عالم اسلام، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، وہ حدیث ثقلین بیان کر رہا ہے. اور بیان کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن رسول پاک کا اس حدیث سے مطلب کیا تھا، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر وہ بیان ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ ہمارا دور اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ بہت سی پرتیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، یا ان سے اگر کوئی ان پر ہمارے ذہنوں میں کوئی گرد جمی تھی وہ صاف ہو رہی ہے. اگر ہم آئمہ کے اس حوالے سے دیکھیں تو جو امامت کے آخری چشم و چراغ ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام، سنی شیعہ روایات کا خلاصہ عرض کروں کہ وہ 313 شیعہ کی بات کریں یا تسنن کے ہاں بھی، کہ کچھ امام کے آنے سے پہلے ایسا دور آئے گا مخلصین کا کہ وہ کھرے کھوٹے کو الگ کیا جا رہا ہوگا اللہ کی غیبی نصرت کے لیے یا اللہ کی غیبی نصرت کے حوالے سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جب رسول خدا کے زمانے میں اہل بیت کے مقام کو اوپر کیا جا رہا تھا، پیغمبر نے خود بھی کیا، پھر آہستہ آہستہ آئمہ کو دور آیا، پھر بنو امیہ، بنو عباس، اور درمیان میں جو ناسبیت آئی. اب چونکہ قیامت کا قریب کا زمانہ چل رہا ہے، بہت سی نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں، اور سنی شیعہ علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ امام کا ظہور بھی چند ایک صدیاں قریب ہیں انشاءاللہ. تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سے وہ مخلصین کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور حدیث ثقلین پر عمل کرنے والے، اس کی صحیح تعبیر بیان کرنے والے آج کے زمانہ میں زیادہ لوگ، اور یہ اشارہ اسی طرف کر رہا ہے کہ امام کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں. جزاک اللہ جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت اور ایمان افروز باتیں کی ہیں، خدا کرے ہمارے دل میں تو یہ اتر گئی ہیں، اب ہم ان کو نافذ بھی کر سکیں. جناب قبلہ، ہمارے پاس اب زیادہ سے زیادہ 4 منٹ ہیں، تو سوال کوئی نہیں ہے، آپ خود بتا دیجئے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ فرما دیجیے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ زمانہ جو ہے وہ حضرت کے ظہور کی طرف جاتا ہوا زمانہ ہے، اور ان مخلصین یا ان 313 افراد وہ چھن کے الگ ہو رہے ہیں. اور یہ حضرت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ لَتُغَرْبَلَنَّكُمْ غِرْبَالًا، تمہیں چھلنیوں میں چھانا جائے گا. وہ واقعی چھن کے اس وقت الگ ہو رہے ہیں. اس وقت عالمی حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو فلسطین میں اور جو کچھ ہو گیا اور ہونے والا ہے وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو جمہوری اسلامی ایران اس وقت جن مراحل سے گزر رہا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی مدد کے لیے صرف 313 افراد تو کافی نہیں ہے، پورا ایک سسٹم چاہیے. وہ سسٹم انشاءاللہ لانچ ہو چکا ہے. ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت امام مہدی کے ظہور کے لیے تلاش کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کے درمیان متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ حتیٰ غیر مسلم بھی آخر زمانے میں ایک مصلح کے آنے کی بات، وہ مہدی کے نام سے نہیں جانتے، مصلح، تقریباً مصلح کے عنوان سے غیر مسلم بھی تقریباً جتنے بھی ڈیوائن مذہب ہیں ان سب کے ہاں کوئی ان کو اوتار کہتا ہے، کوئی ان کو کوئی مصلح کہتا ہے، کوئی مسیح کہتا ہے، کوئی بالکل ایسا ہی ہے. تو خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اور اس زمانے میں دجال کا بھی ذکر زیادہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دجال فرد ہے، سسٹم ہے، کیا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال ایک خطرناک زمانہ ہے. یہاں یعنی 2 طرح کے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے خوب غور کریں. 2 طرح کے لوگ، ایک وہ کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور آخر زمانہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کا نظام نافذ ہو کے رہے گا. کچھ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے مفاد کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس اعتقاد کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. کچھ وہ لوگ ہیں جو دجالی مزاج کے ہیں، وہ اپنے منفعت جہاں سے بھی ملے اور جس طرح سے بھی ملے اسے پانے کی تلاش کرتے ہیں. جو اس مزاج کے ہیں وہ کسی دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی اس دجالی مزاج کے ہیں. دجال کرے گا کیا؟ وہ دجال یہی تو کرے گا، کچھ مفادات دکھائے گا، کچھ خوف،
بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس خوف سے بچ کے مفادات کے پیچھے جانے کی جو مزاج ہے وہ جن لوگوں میں آج ہے وہ دجالی ہیں آلریڈی. اس وقت وہ دجالی ہیں, اور وہی لوگ مہدوی لوگ ہیں کہ جو اس نظام سے ٹکرا سکتے ہیں, یعنی اس عالمی دجالی نظام سے. اس میں ہمارے پاس کیونکہ ابھی 1 منٹ رہ گیا, تو میں صرف ایک کمنٹ کہ آئمہ اثنا عشر 12 آئمہ کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے, اور ظاہر ہے امام علیہ علیہ السلام 10ویں امام تھے, اور اس کے بعد جو 12ویں امام نے آنا تھا تو اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء ولادت امام مہدی علیہ السلام کے قائل ہیں, تو غیبت ہونی تھی. اور ایک عمومی نظرے کے مطابق 12ویں امام نے بہت دیر بعد آنا تھا, تو امام علی نقی علیہ السلام نے دنیا کو اس کے لیے بھی تیار کیا کہ جب امام نہیں ہیں بظاہر, تو اس دور میں ہمارے کیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت آج کے دور کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. 30-40 سیکنڈ آپ کے پاس. آپ نے اپنے دور میں آپ کا تو محاصرہ تھا, جی جی جی, اور اپنے پیروکاروں تک اپنا میسیج ڈائریکٹ پہنچا نہیں سکتے تھے, اس لیے حضرت نے وکلاء کا انتظام فرمایا تھا دنیا کے مختلف حصوں میں, یعنی اپنے نمائندوں کا, اپنے نمائندوں کو. ان نمائندوں کے ذریعے سے یعنی امام کے پیغامات بھی ان کے پیروکاروں تک پہنچتے تھے, اور پیروکاروں کے مسائل بھی امام تک ان وکلاء کے ذریعے سے پہنچتے تھے. کیونکہ امام اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام زیادہ تر وقت نظر بند رہے ایسا ہی ہے. سامرا میں. اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب آپ کا, جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب آپ کا. آپ نے امام علی نقی علیہ السلام کے دور کا بہت خوبصورت انالیسس کیا, اور آپ کی شخصیت کی عظمت کو آپ نے بہت ہی اچھے ایفیکٹو انداز میں ہائی لائٹ کیا, اور یہ بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے میں بھی آج اگر ہمیں جو رہنمائی چاہیے, شاید سب سے ریلیونٹ امام جو ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں. اور باقی آئمہ بھی ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, ایسے پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. صبح دم ہم حاضر ہوتے ہیں, اور علم و عمل سے ریلیٹڈ پروگرام, آگہی سے ریلیٹڈ, اور امت مسلمہ کو ایک کرنے سے متعلق یہ میٹر انشاءاللہ ہم پیش کرتے رہیں گے. پروگرام صبح درخشاں دیکھتے رہیے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. اس پروگرام سے اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے.